حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حمص کے حاکم گورنر تھے۔ اہل حمص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی متعدد شکایتیں کیں اور ان کے معزول کرنے کی بھی درخواست کی۔ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے فراست کا خاص حصہ عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے مردم شناسی میں اس کا خاص دخل تھا اور اس کا ہزاروں مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔ اس پر تعجب فرمایا کہ میں نے تو بہت بہتر سوچ سمجھ کر تجویز کیا تھا اور اس کی دعا کی کہ اے اللہ میری فراست کو لوگوں کے بارے میں زائل نہ فرما، کہ اس سے تو سارے ہی محکموں کے آدمیوں میں نااہلوں کے گھس جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید کو طلب کیا اور شکایت کرنے والوں کو بھی بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کو ان سے کیا کیا شکایتیں ہیں۔ انہوں نے 3 شکایتیں کی تھیں۔ ایک ہے کہ دن میں بہت دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، عدالت میں دیر سے پہنچتے ہیں۔ دوسرے، رات کو اگر کوئی ان کے پاس جائے تو اس وقت شکایت نہیں سنتے۔ تیسرے، ہر مہینے میں ایک دن تعطیل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے دونوں فریق کو سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ نمبر وار مطالبات کرو تاکہ ہر شکایت کا علیحدہ علیحدہ جواب لیا جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ صبح کو دیر میں گھر سے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب طلبی کی تو انہوں نے عرض کیا، میری بیوی تنہا کام کرنے والی ہے، میں آٹا گوندھتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، جب روٹی تیار ہو جاتی ہے تو کھانے سے فارغ ہو کر وضو کر کے باہر چلا آتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی رات کو کام نہیں کرتے، کوئی جاتا ہے تو اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا کیا جواب تمہارے پاس ہے؟ تو حضرت سعید نے عرض کیا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اظہار کروں، میں نے دن اور رات کو تقسیم کر رکھا ہے، دن مخلوق کا، رات خالق کی، میں نے ساری رات کی ساری اپنی مولا کو دے رکھی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تیسرا مطالبہ؟ انہوں نے عرض کیا، مہینے میں ایک دن تعطیل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھی اس کا کیا جواب ہے؟ تو حضرت سعید نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں، میں مہینے میں ایک دن اپنے کپڑے خود ہی دھوتا ہوں، ان کو خشک کر کے پہننے میں شام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے حق تعالی شانہ کا شکر ادا کیا کہ میری فراست غلط نہ ہوئی۔ اس کے بعد ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے امیر کی قدر کرو۔ ان سب کے جاننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید کے پاس 1000 دینار اشرفیاں بھیجیں کہ ان کو اپنی ضروریات میں خرچ کرے۔ ان کی بیوی نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت سی ضروریات کا انتظام فرما دیا، اب تمہیں خود گھر کے کاروبار کرنے کی احتیاج نہ رہے گی، ایک خادم بھی اس میں خریدا جا سکتا ہے اور دوسری ضروریات بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ حضرت سعید نے فرمایا کہ ہم یہاں سے بھی زیادہ محتاج جو ضرورت مند لوگ ہیں ان پر خرچ کر دیں۔ بیوی نے اس کو خصوصی قبول کر لیا۔ انہوں نے اس میں سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر فلاں مسکین کو، ایک فلاں یتیم کو، ایک فلاں کو، سارا حصہ تقسیم فرما دیا۔ کچھ بچا تھا اس کو بیوی کے حوالے کر دیا کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتی رہیں۔ بیوی نے کہا کہ اس بچی ہوئی رقم سے غلام خرید لیں، گھر کے کاروبار میں تمہیں سہولت ہو جائے گی۔ فرمانے لگے، نہیں، عنقریب تجھ سے زیادہ حاجت والے تیرے پاس آئیں گے۔